مصروف رہا تو رات میں نماز تراویح اور مختلف نوافل میں مصروف رہا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں قرآن کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. مسلمان خوش قسمت ہے اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے پہلے کے انبیاؤں کی امتوں کو وہ انعامات اور اکرامات سے سرفراز نہیں فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا. یقیناً رمضان کا فیضان ہے، قرآن کا فیضان ہے، ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے، اور یہ فیضان قیامت تک جاری اور ساری رہنے والا ہے. اس سے استفادہ کرنا مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کا مقصد ہے. آج اس قرآنی پیغام کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس فیضان سے تم فیضیاب ہوتے رہو. یقیناً قیامت تک یہ فیضان جاری اور ساری رہے گا. رحمت للعالمین ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن آپ کا فیضان ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں. میں ایک ہی واقعہ عرض کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جیتا جاگتا قرآن ہے. قرآن کے ہر پہلو کو اگر دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. اور آپ کا فیضان بھی یہی ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ میں ہر پہلو آپ کو ملیں گے اپنی رہنمائی کے لیے. خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، قصر میں، ہر مقام پر، غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بڑی فرصت سے آپ گھر میں تشریف فرما ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک خواہش کا اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں. سرکار فرمانے لگے کہ عائشہ کیا بات ہے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آج گھر کے پکوان میں آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں. یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی کہ آپ میرے ساتھ گھر کے پکوان میں ہاتھ بٹائیں. حضور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ عائشہ تم پکوان جاری رکھو، میں دیکھتا رہوں. لیکن حضرت عائشہ کا اصرار تھا کہ رحمت للعالمین اپنے ہاتھ سے پکوان میں حصہ لے اور اپنے دستے اتر سے روٹی بیل کر توے پہ ڈالے. جب اصرار بڑھنے لگا تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری خواہش ہے تو لاؤ، میں پکوان میں ہاتھ بٹاتا ہوں. ایک مٹی کے کنڈے میں پانی، ایک مٹی کے کنڈے میں آٹا حضرت عائشہ نے پیش کیا. حضور رحمت للعالمین نے اپنے دستے اتھر سے آٹے میں پانی ڈالتے ہیں اور آٹے کو گوندتے ہیں، اپنے دستے اتھر سے روٹی بیلتے ہیں، توے پہ ڈالتے ہیں. حضرت عائشہ چولہے میں لکڑیاں لگاتی ہے، لکڑی جل کر راکھ ہو گئی، روٹی نہیں پکی. حضرت عائشہ نے پھر چولہے میں لکڑیاں لگائی، لکڑی جل گئی، روٹی نہیں پکی. تین دفعہ حضرت عائشہ نے یہ عمل کو جاری رکھا اور پریشان ہو کر آخری میں فرمانے لگی کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روٹی پر اتنی لکڑیاں جل چکی، روٹی پکتی نظر نہیں آتی. تو سرکار مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ اسی لیے کہہ رہا تھا تم پکوان جاری رکھو. ارے میرا ہاتھ جس کو لگ جائے آگ کی مجال نہیں اس کو جلا سکے، میرا ہاتھ جس کو چھو لے آگ اس کو جلا نہیں سکتی. تو مسلمانوں، سرکار کے دستے اتھر کا یہ فیضان، آٹ اور پانی، اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم سرکار کے امتی ہیں. تو آج مسلمان کیوں آگ میں مبتلا ہے، کیوں فکر کی آگوں میں جل رہا ہے، کیوں مسلمان کے دکانات مکانات جلتے ہیں، کیوں مسلمان اپنے آپ کو اس فیضان سے فیضیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے دل میں سرکار کی محبت ہے تو یقیناً ہم کو بھی آگ سے ہمارا تحفظ ہونا چاہیے. لہذا سرکار کا فیضان قیامت تک جاری اور ساری ہے. قرآن کا فیضان ہے، رمضان کا فیضان ہے، تراویح کا فیضان ہے، ہر چیز کا فیضان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں. اور یہ آخری ایام میں
جہاں عبادتیں تلاوتیں کرتے ہیں وہیں اپنے آپ والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ریاست، اپنے ملک، اپنے شہر کے لیے، اپنی جماعت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری کامیابی اور کامرانی سے ہم کو سرفراز فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، فخر ملت سالار ملت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، پروردگار نقیب ملت کی حفاظت فرمائے، عمر دراز فرمائے، اکبر الدین اویسی صاحب میں ہمت و طاقت عطا فرمائے، پہلے سے زیادہ قوت گویائی عطا فرمائے، ان کی تکالیف کو دور کرے، تمام مسلمانوں کو خوشحالی کی نعمت عطا کرے، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، مسلمانوں کو ہر قسم سے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نگران جلسہ محترم المقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمان و صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین سے مدبن درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، مجلسی رفقا، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ابن آدم اور نسل آدم کا شیوا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنی جبییں اور تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزیز اور غفار ہے، اللہ تو شہنشاہ ارض و سما ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اللہ تو مخلوق کے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو ان لوگوں کی بھی مدد فرماتا ہے، تو ان لوگوں کا بھی کفیل ہے جو تجھے مانتے نہیں ہیں، تو مخلوق سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ تو نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تو ہی ہم کو موت دے گا، لیکن تو حی القیوم ہے۔ اللہ تو نے ماں کے پیٹ میں ہمارے چہروں کو دیا، بنایا، تو باری المسور ہے، تیری شان اعلیٰ ہے، یا اللہ تیری عظمت بے مثال ہے، جس کے ذرے سارے کائنات میں آیا ہے، یا اللہ تو صفات میں یکتا ہے، تو ایک ہے،
اللہ تو اول ہے، تو آخر ہے۔ اللہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ تیری قدرت ہے، جو نہیں جو پوشیدہ ہے وہ بھی تو ہے۔ اللہ تو رب عرش العظیم ہے، تو سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تو ہی مجید ہے۔ اللہ تو ہی مریضوں کو شفا دینے والا ہے۔ اللہ تو ہی ہمارے عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ اللہ تو ہی قاضی الحاجات ہے۔ اللہ جب ساری زندگی تیری وجہ سے ہے تو یا اللہ اس ماہ مبارک میں امتی محمدی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم رمضان کے آخری دہے میں پہنچ چکے ہیں۔ ماہ مبارک کا آخری جمعہ، اور حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے خطبے کی پہلی سیڑھی پر میرے آقا قدم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ دوسرے سیڑھی مبارک پر قدم رکھتے ہیں، قدم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی میرے سامنے کھڑے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کروا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہی۔ دوسری مرتبہ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ جہاں پر جس مجلس میں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہاں پر درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تو میں نے آمین کہا۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کی وجہ بتائی کہ جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم تباہ اور برباد ہوئی، صف ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اس لیے کہ یہ نبی کی دعا یا نبی کی بدعا تھی کہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، تباہ و تاراج ہو گئے، صف ہستی پر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروا لی۔ دعا کرنے والے کون؟ سید الملائکہ، اور آمین کہنے والے کون؟ سید الانبیاء۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج وقت ہے، رمضان کے چند دن ابھی باقی ہیں، کل شب قدر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے،
مسلمانوں ہم سال کے 11 مہینے اپنی نفس کی غلامی کر کے اپنا ہر چیز تباہ و برباد کر لیے. آج وقت ہے مسلمانوں کہ ہم نفس کی غلامی نہ کریں بلکہ نفس سے دشمنی کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مبارک مہینے کے جو چند دن باقی ہے اس میں اللہ کو راضی کریں. اور علماء کرام نے بتایا کہ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو بہترین طریقہ کہ اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی جائے. اور یاد رکھو عزیزان ملت، توبہ مسلمان کی زندگی کے رخ کو سیدھے راستے کی طرف استوار کر دیتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، جن خوش قسمت حضرات کو اللہ کا قرب حاصل ہوا، جن کو بلندیاں حاصل ہوئیں، وہ تمام کے تمام توبہ کے راستے سے گزرے. جس مسلمان نے دنیا میں اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا. جس نے دنیا میں اللہ سے توبہ کی، اللہ نے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں، توبہ ان کے لیے زینہ ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ حب الہی کی کنجی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ عاشقوں کے دل کا سوز ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ میں لا الہ کا راز ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ میں ایسے گوہر اور نایاب چیزیں ہیں کہ محب اور محبت کرنے والے کے درمیان کے تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ ایسی آتش کا آغاز کرتا ہے جو تمہارے دامن کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، نظر آتش کر دیتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ قلب کا سکون ہے. توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نفس کی شرمندگی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، توبہ تم کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. توبہ جرموں کا تریاق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. کن کن چیزوں سے توبہ کریں؟ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ پہلے گناہ کبیرہ جو اگر ہم سے ہوئے ہیں اس سے توبہ کریں. گناہ کبیرہ جو ہم سے ہوئے ہیں اس کی توبہ اللہ سے کریں. بھیک مانگے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے. سب سے بڑا گناہ شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پوجنا، چاہے وہ پتھر ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، بادشاہ ہو. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں ہمیشہ رکھے گا. اور پھر علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ دوسرے قسم کا شرک، کہ جو لوگ ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، اپنے اعمال میں عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت ٹھہرائیں، کسی کو مت شریک کریں. علماء کرام نے کہا کہ دکھاوے کی عبادت نہ کریں، دکھاوے کی عبادت نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا
کہ تم لوگ شرک اصغر سے بچو، چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، ریاکاری۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جمع کرے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو کہے گا کہ تم لوگ وہی ہو جو دنیا میں دکھاوے کی عبادت کرتے تھے، جاؤ تم جس کے لیے دکھاوے کی عبادت کرتے تھے ان سے جا کر اجر حاصل کرو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عبادت میں، میری عبادت میں کسی غیر کو شامل کرو گے تو مجھے اس عبادت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ جو مسلمان دکھاوے کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، دنیا میں شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے وہ اس طرح ہے، مثال دیا آقا نے، بتایا امت کو کہ کوئی شخص اپنے گھر سے ایک بھری ہوئی تھیلی لے کر نکلتا ہے جس میں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑی بھری ہوئی تھیلی لے کر نکلا ہے، اور جب دکاندار کے پاس جاتا ہے خرید و فروخت کے لیے تو دکاندار وہ کنکریاں اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے ان کنکریوں سے کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے پاس ایک بھری ہوئی تھیلی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے عبادت میں یہ ضروری ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کی عبادت نہ کریں، اور جب عبادت کریں تو اللہ کی عبادت کرتے وقت کسی اور کی پرستش نہ کریں، کسی اور کی پرستش نہ کریں، اور عبادت کریں اللہ کی تو دکھاوے کی عبادت نہ کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات اللہ کی توحید کی اور شرک کی بات ہوئی تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو کسی ایک ذہین بچے کو تلاش کرو تاکہ میں اس کو جادو سکھا سکوں۔ اس بادشاہ نے ایک ذہین بچے کو تلاش کیا، اس کو اس کے پاس بھیجایا کہ روز جا کر اس سے سیکھ، اس کا جادو کا علم سیکھ۔ وہ بچہ جب جاتا تھا اس جادوگر کے گھر کو تو راستے میں ایک عابد کا گھر تھا، اور وہ واز کرتا تھا اللہ کی عبادت کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، کیسے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ تو وہ رک جاتا تھا وہاں پر، سنتا تھا اس عابد کے واعظ کو، بیان کو، تو اس کی ماں اس کو غصہ کرتی تھی کہ تجھے دیر کیوں ہوئی۔ وہ جادوگر اس کو شکایت کرتا تھا، سختی کرتا تھا کہ تجھ سے دیری کیوں ہوئی۔ ایک دن وہ بچہ ہمت کر کے جا کر اس عابد سے کہتا ہے کہ میں روز ٹھہر کر گھر کے باہر ٹھہر کر آپ کا واعظ سنتا ہوں، اور میری ماں مجھ پر سختی کر رہی ہے، یہ جادوگر مجھ سے سختی کر رہا ہے۔ تو وہ عابد کہتے ہیں کہ تو سنتا جا، تو ٹھہر کے سنتا جا ضرور۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ جب راستے سے جا رہا تھا تو سامنے ایک ہیبت ناک سانپ سارے راستے کو بند کر دیا تھا۔ تو اس بچے نے سوچا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ اس عابد کا دین سچا ہے یا پھر اس جادوگر کا جادو سچا ہے۔ تو اس بچے نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کہا کہ اللہ، اگر اس عابد کا دین سچا ہے اور اس جادوگر کا دین جھوٹا ہے
تو اس سانپ کو مار دے, میں اس پر پتھر پھینک رہا ہوں. جیسے ہی پتھر پھینکا وہ سانپ مر گیا, راستہ بحال ہوا, اس کی شہرت بڑھ گئی, لوگ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیے. بادشاہ کا ایک نابینا وزیر اس کے پاس آیا, آ کر کہا کہ دیکھ میں تیرے پاس قیمتی تحفے اور تحائف لایا ہوں, مجھے شفا دے دے, میرے آنکھوں میں بینائی واپس کر دے. اس بچے نے کہا کہ میں شفا دینے والا نہیں ہوں, شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ تو شرک کی زندگی کو چھوڑے گا, تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا, تو میں تیرے لیے دعا کروں گا. وہ وزیر راضی ہو جاتا ہے, یہ دعا کرتا ہے, اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی ہے. جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تیری بینائی کیسے واپس آ گئی؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے واپس کر دی. بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں میں تیرا رب ہوں. وہ وزیر کہتا ہے کہ نہیں, تو میرا رب نہیں ہے, تیرا اور میرا اس زمین و آسمان کو بنانے والا میرا رب ہے. بادشاہ اس کو بہت ڈانٹتا ہے, مارتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جب اس بچے نے کیا, اس بچے سے کہتا ہے کہ اگر تو یہ تمام چیزیں نہیں کہے گا کہ تمام چیزیں تجھ کو مجھ سے حاصل ہوئی ہے, تو میں تجھ کو سمندر میں کشتی میں بٹھا کر ڈبو دوں گا. اور سمندر میں کشتی میں لے کر جایا جاتا ہے. سمندر میں لے کر جب جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت کا ایسا کارنامہ ہوتا ہے کہ کشتی میں سوار تمام لوگ ڈوب جاتے. دوبارہ یہ بچہ جا کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ دیکھ میرا سچا خدا مجھے بچایا. پھر بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پہاڑ سے لے جا کر نیچے پھینک دو. جب پہاڑ پر لے کر جایا جاتا ہے تو ہوا آتی ہے, تمام سپاہی گر جاتے ہیں. بچہ پھر جا کر کہتا ہے کہ دیکھ میرا سچا خدا مجھے بچا لیا. پھر بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے سولی پر چڑھا دوں گا, تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں, تیری مشکل کا حل ایک ہی ہے بادشاہ, تو تیری ساری رعایا کو جمع کر لے, مجھے سولی پر چڑھا دے, اور تیرے سپاہیوں کو کہہ دے کہ مجھے تیر مارتے وقت یہ کہہ دے کہ تیرا رب حق ہے, اور تُس رب کے حکم سے تو مر جا تو یقیناً میرے جسم سے روح نکل جائے گی. بادشاہ نادان تھا, وہ اس ذہین بچے کے دانا کو نہیں سمجھ رہا تھا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا, ہزاروں لوگوں کو جمع کیا, اور بادشاہ نے زبان سے کہا کہ یہ تیرا دین سچ ہے تو تجھے موت آ جائے تیرے رب کے حکم سے. اور جیسا ہی تیر لگا وہ بچے کی روح پرواز کر گئی. یعنی بچہ یہ پیغام دیا کہ میری جان تو گئی مگر سارے جہاں کو ایمان مل گیا, تمام کے تمام لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, وہ بادشاہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, شرک گناہ کبیرہ ہے. عبادات میں دکھاوے کی عبادات کرنا آقا نے فرمایا شرک اصغر ہے. اور پھر دوسرا گناہ جس سے توبہ کرنا ہے وہ ہے زنا. وہ ہے زنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلمانوں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس میں کھلی بے حیائی ہے. اس کے قریب بھی مت جاؤ, اس میں کھلی بے حیائی ہے. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو سورہ مومنون میں. پھر سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے مومنین سے, اللہ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کیا فرما دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, یاد رکھو نوجوانوں, اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ نظریں نیچی کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, تو ہم نے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو برقعے میں لپیٹ دیا, تو یاد رکھو یہ کام آدھا ہوا. یہ حکم مردوں پر بھی ہے کہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو.
مگر یہاں پر معاملہ کیسا ہے؟ یہاں پر آج کل معاملہ کچھ اور ہی ہے. نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک نیک عورت کے گھر میں ایک پانی ڈالنے والا شخص آتا تھا. ایک دن جب اس کا شوہر نہیں تھا تو اس نے اس عورت سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. اس عورت نے، اس نیک بخت عورت نے اس کو ڈانٹا، اس کو پھٹکارا اور دوبارہ اس سے کہا کہ گھر پر نہیں آنا. جب اس کا شوہر آیا تو اس نیک عورت نے کہا کہ تم کو اللہ کا واسطہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کسی غیر عورت کی طرف شہوت سے ہاتھ لگایا یا اس کی طرف دیکھا؟ تو شوہر نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں بازار میں تھا تو میری نظر پڑی ایک عورت پر اور میں نے اس کو ہاتھ لگایا. تو یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم بازاروں میں یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے اعمال پلٹ کر تمہارے گھر کی طرف آئیں گے، تمہارے بیویوں کی طرف آئیں گے، خدا نخواستہ تمہاری بہنوں کی طرف آئیں گے. اس وقت تمہارے چیخنے اور پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم پہلے اپنی نظر کو نیچے کر لو. تم پہلے اپنی نظر کو نیچے کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ جب سفر معراج پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے جس میں چیخ اور پکار کی آواز آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جھانک کر دیکھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام ساتھ ہیں. آقا نے دیکھا کہ برہنہ خواتین اور مرد ہیں اور آگ نیچے سے زمین سے آتی ان کو جلاتی ہے اور پکارتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فرمایا گیا، آپ کو بولا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کرتے تھے اور قیامت تک ان کو سزا دی جائے گی. تو مسلمانوں اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو اور اللہ کی پناہ مانگو. اور یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا کہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ زمین پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے جو سب سے بہترین کام کرے گا میں اس کے سر پر تاج رکھوں گا، اس کو اپنا قریبی ساتھی بناؤں گا. ایک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کیا، طلاق ہو گیا. شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ دوبارہ شادی کر لیں گے. دوسرا آ کر کہتا ہے کہ ہم نے 2 بھائیوں میں جھگڑا پیدا کیا، وہ ایک دوسرے کو مارنے کی نوبت آ گئی. شیطان کہتا ہے کہ کوئی بڑا کام نہیں کیا، دوبارہ ان لوگوں میں صلح ہو جائے گی. ایک اور گروپ آ کر اس کے لشکر سے کہتا ہے کہ ہم نے آج ایک مسلمان کو گناہ کیا، اس کے سے زنا کروایا. تو شیطان کہتا ہے کہ ہاں میرے قریب آ، میں تیرے سر پر میری عزت کا تاج رکھوں گا، تو نے بہت بڑا کام کیا. تو مسلمانوں، اگر شیطان کے ان تمام لشکروں سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ اللہ سے ہم تمام کو پناہ مانگنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا. اور حدیث شریف میں آیا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور پھر تیسرا گناہ جس سے توبہ کرنا ہے وہ قتل. میں پچھلے جمعۃ الوداع سے آج پھر تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تم سے پکار کر کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تم کو یاد ہوگی میری پچھلے جمعۃ الوداع کی تقریر بھی. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم اپنے ہاتھوں سے اپنا خون بہا رہے ہو، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. میں نے کئی واقعات تمہارے سامنے رکھے مگر تمہارے دل پر اس کا اثر نہیں ہوا. تم یہی سمجھے کہ ایک سیاست دان کھڑا ہے اور تقریر کر کے چلا جائے گا. نہیں مسلمانوں، سیاست دان ضرور ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں.
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں اور مجھ پر ایک ذمہ داری بھی ہے بحیثیت مسلمان کہ میں تمہارے سامنے ان چیزوں کو رکھوں جس سے قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. ناسور کی طرح, دیمک کی طرح یہ عیب ہم کو چاٹتا جا رہا ہے اندر سے. اگر پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 60 مسلمانوں کا قتل ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. 60 مسلمانوں کا قتل. بتاؤ یہ کیا فخر کی بات ہے؟ تمہیں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے یہی یہاں پر فلک نما کے پاس ایک معمولی سیل فون کے اوپر ایک حمید نامی بچے کو مار دیا گیا. سیل فون کے لیے, سیل فون کے لیے تم نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور تم یہ نہیں جانتے کہ جو کسی کا قتل کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ ان پر اپنی لعنت کو بھیجے گا, اللہ ان پر غضبناک ہوگا اور اللہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. سمجھو مسلمانوں, تو اپنے دلوں پر زور ڈالو. نوجوانوں, تمہارے پاس اتنا غصہ کیوں ہے کہ ایک سیل فون کے لیے تم نے اپنے بھائی کو مار دیا؟ تم نے سیل فون کے لیے کیا قیمت ہوگی سیل فون کی؟ 4000, 6000, 8000. تم نے 8000 کے لیے گھر کو برباد کر دیا. تم نے 8000 کے لیے ایک ماں کی کوکھ کو ویران کر دیا. تم نے 8000 کے لیے ایک بھائی کو اپنے بھائی سے محروم کر دیا. تم نے چند سیل فون کے لیے, پیسوں کے لیے بہن کو اپنا بھائی سے جدا کر دیا. نہیں معلوم کہ اس مرنے والے کی اولاد تھی یا نہ تھی. بتاؤ مسلمانوں, کیا یہ ہمارا کام ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, میں تم کو پھر سے کہہ رہا ہوں, یاد رکھو اس گناہ سے توبہ کرو, توبہ کرو. یہ ہماری قوم کو دیمک کی طرح ختم کر رہا ہے. تم نہیں سمجھ رہے میری اس بات کو. یاد رکھو ہم ختم ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے اگر اس کو نہیں روکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے لوگ مل کر, آقا نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے لوگ مل کر ناحق کسی مسلمان کا قتل کرتے ہیں تو اللہ ان تمام کو اوندھا جہنم میں ڈال دے گا. زمین و آسمان کے لوگ مل کر. بتاؤ تم اور ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. اللہ معصوم کس کا قتل کیا جائے تو اس کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم اتنا بڑا گناہ کر کے اللہ کے پاس تم کو حاضر ہونا ہے؟ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کو ساری دنیا کا زوال پسند مگر کسی ایک ناحق مسلمان کا قتل پسند نہیں. سوچو اس کی کیا اہمیت ہے. اس دین میں انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے دیکھو. اور ہم ہیں کہ سیل فون کے لیے بے وقوف حماقت کر رہے ہیں کہ ایک سیل فون کے لیے کسی کی جان لے لیے. ارے جان لینے والوں, اور جن لوگوں نے مسلمانوں کی جانیں لی, جن کی جان لینے کی کوشش کی, حدیث شریف ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا اللہ کا عرش ہوگا. آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عرش ہوگا اور مقتول یا پھر جس کو زخمی کیا وہ ان ظالموں کے سر کے بال پکڑ کر اللہ کے سامنے کھینچ کر لائے گا اور پکار کر کہے گا کہ یا اللہ, یہ جو جسم سے خون بہ رہا ہے, جو یہ شخص نے
مجھے دنیا میں مارا، پوچھ تیرے اس بندے سے کہ مجھ سے اس طرح کا سلوک کیوں کیا. بتاؤ نوجوانوں، کیا تم اللہ کے پاس جواب دے سکو گے؟ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ قتل کرنے والے ظالم، یہ جان لینے والے ظالم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے عدالت سے، ارے تم یہاں بچ سکتے، وہاں نہیں بچ سکتے. اور اکبر الدین اویسی کے کیس میں تم یہاں بھی نہیں بچو گے، وہاں بھی نہیں بچو گے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں، یہ عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے الحمدللہ. یعنی پاور جانے والا ہے، دشمنوں کا پاور جانے والا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر نہیں بچیں گے تو ہمارے دشمن، ہمارے مخالف اس کا کوئی اور مطلب نہ لے. میں تمہاری راتوں کی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے دل میں اور خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانون اور عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، اور ہم پوری شدت کے ساتھ اپنے مقدمے کو اس عدالت میں پیش کریں گے. اور اس عدالت میں تو کروڑوں لاکھوں مسلمانوں نے اس مقدمے کو پیش کر دیا، وہاں پر تو انصاف ہوگا ہی. انشاءاللہ اس عدالت میں بھی، دنیا کی عدالت میں بھی انصاف ہوگا. یہ ظالم لوگ کیفر کردار کو پہنچیں گے، کیفر کردار کو پہنچیں گے. قانونی ہمارا کیس اسٹرانگ ہے، اور انشاءاللہ تعالی عدلیہ پر ہم کو پورا بھروسہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ضرور انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرے گا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اور ہم سے ضرور انصاف ہوگا. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، قتل کیسا روکا جائے؟ اگر ہم خود اس کو نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ اور کیوں قتل کرتے؟ نہیں گھور کے دیکھا، میں جا رہا تھا تو دیکھ کے تھوکا، میں سیل فون دیا بنانے کے لیے، 5 دن سے پھراتے رہا، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، کچڑ اڑا مجھ پہ تو میں مار دیا. اس نے تمام لوگوں کے سامنے گالی دی. میرے زمین پر جو گورنمنٹ کی زمین ہے 200 ایکڑ، وہاں پر کیسا تم غریبوں کے گھر کو بنانے کی بات کرتے؟ نہیں، ہم قتل کر دیں گے، حملہ کر دیں گے. ارے ظالموں، آنکھ اور اپنے دماغ کو کھولو، دیکھو تم اپنی انانیت میں کیا کر رہے ہو، تم کیا کیا کرنے جا رہے ہو. اور حکومت کا کام یہ ہے کہ جب کبھی بھی قتل ہوتا یا اقدام قتل کا واقعہ ہوتا تو پولیس کو اور اختیارات دیے جائیں، یعنی پولیس میں ایک علیحدہ محکمہ قائم کیا جائے جو صرف ان مقدموں کو دیکھ سکے. غریب کے پاس کہاں استطاعت ہے؟ کوئی غریب کا بچہ مارا گیا تو کہاں کورٹ کو جائے گا؟ مارنے والے کے پاس بڑی طاقت، بڑے بڑے وکلا، حرام کی دولت ان کے پاس ایڈیٹروں کی طاقت. اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا. استاد تو زنجیروں میں شاگرد کھلے، تو اب شاگرد کو استاد کی غلامی، استاد سے وفاداری تو بتانا ہے نا. کیسے بتائیں گے؟ اس طرح کر کے بتائیں گے. ارے رمضان کا مہینہ ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا. اے شیطان کے تمام شاگردوں، استاد اندر ہے تو تمہارے بھی اندر جانے کا وقت انشاءاللہ آئے گا.
تمہارے بھی وقت اندر جانے کا آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا سب سے بڑا دوسرا گناہ جس سے ہم تمام کو توبہ کرنا ہے وہ ہے شراب کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ فال نکالنا، یہ تمام ناپاک چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم شراب پیو گے، جوا کھیلو گے تو تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ گے، تم نماز نہیں پڑھ سکو گے، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی ایسے واقعات ہیں، بلکہ میں تمہارے سامنے آج ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں، جس کو ہم ساؤتھ زون کا علاقہ کہتے ہیں، پھر جہاں ہمارے مسلمانوں کی بستیاں ہیں ویسٹ زون، جہاں پر ایک کثیر تعداد ہماری رہتی ہے، شہر حیدرآباد کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ شراب یہیں پر بکتی، سب سے زیادہ شراب یہیں پر بکتی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، چھوڑو، یہ ناپاک چیز ہے، یہ شیطان تم کو آپس میں دشمنی پیدا کرے گا، یہ چیز تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے گی، نمازوں سے دور کر دے گی، اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پیا اور اس کو نشہ نہیں آیا، اللہ 40 رات تک اسی طرف توجہ نہیں لیتا۔ جس نے شراب پی اس کو نشہ نہیں آیا، اللہ 40 رات تک اسی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جس نے شراب پی، آقا نے فرمایا، اور اس کو نشہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن تک اس کے فرض اور نفل نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اب تم فیصلہ کر لو، آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شرابی بغیر توبہ کرے مر گیا تو وہ ایسے مرا جیسا کہ بت پرست کی طرح مرا۔ جس نے جو شراب پیتا رہا اور اللہ سے توبہ نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، نہیں معلوم ہے زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے، اللہ ہی کو معلوم۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ حی القیوم ہے، اللہ کو معلوم۔ اگر تم بغیر توبہ کرے مر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کا پیپ اور خون تم کو پلائے گا۔ اور اگر تم اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دیے تو اللہ تم کو جنت کی طاہوری شراب پلائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس گناہ سے بچنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے شراب سے۔ آج ایک واقعہ میرے ذہن پر آ رہا ہے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کا۔ اللہ کے بہت بڑے ولی اولیاء یہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مدہوش شراب پی کر پڑا ہوا ہے اور اس کی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ رکتے ہیں، دیکھو اللہ کے ولیوں کا مزاج دیکھو مسلمانوں، یہ نہیں کہ شرابی جا رہا نکالو چھوڑو اس کو، ایسا نہیں، گر گیا اس کے بازو بیٹھے اور اس کے منہ کو دھوتے ہیں، دھلاتے ہیں اس کے منہ کو، اور فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ کس کا نام لے رہا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے کہ کس کا نام لے رہا ہے، اس کے منہ کو دھلا کر چلے جاتے ہیں۔ جب اس کو شخص کو ہوش آتا ہے اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے تیرے منہ کو دھلایا، تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو نے دیکھ لیا کہ آج سری سختی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں شرابی ہوں۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ اے سری سختی،
تم نے ہماری خاطر اس کے منہ کو دھویا, ہم نے تمہاری خاطر اس کے دل کو دھویا. اور جب وہ رات میں اٹھ کر نماز تہجد کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص نماز تہجد پڑھ رہا ہے. اس کو دیکھ کر جب تعجب کرتے ہیں تو پلٹ کر کہتا ہے کہ سری سختی, اب مجھ سے سوال مت کرو کہ میں کہاں سے آیا, تم کو اللہ نے بتا دیا. تو مسلمانوں یاد رکھو, اسلام عزیزان ملت اسلامیہ, دین اسلام کافروں کا خلاف نہیں ہے, دین اسلام کفر کا خلاف ہے. دین اسلام شرابیوں کا خلاف نہیں ہے, اسلام شراب کے خلاف ہے. تم نفرت کرو تو شراب سے کرو, تم نفرت کرو تو کفر سے کرو, تم نفرت کفار سے نہیں کفر سے کرو. تم نفرت کرو تو شراب سے کرو, تم نفرت کرو تو قتل سے کرو, تم نفرت کرو تو جوئے سے کرو. اگر آج ہم ان برائیوں کے اڈے کا خاتمہ نہیں کر سکتے مسلمانوں, تو کم سے کم وہاں پر جا کر ان کی رونق میں تو اضافہ مت کرو. غربت کی شکایت, معاشی تنگی کی شکایت, مگر برابر روز شراب پی رہے, پیسے نہیں ہیں مگر روز شباب اور کباب کے اڈوں پر آپ بیٹھ کر آباد کر رہے ہیں اس کو. عزیزان ملت اسلامیہ, دوسرا گناہ جس سے توبہ کرنا ہے وہ ہے رشوت. رشوت اور چوری. آج ہمارے ملک میں بڑا دھوم دھام بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے, نہیں ایسا ہی کرنا, ایسا کرے تو میں اٹھتا ہوں. میں ان کو بول رہا ہوں, سارے دنیا کو بول رہا ہوں. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادیوں سے پکار کر کہا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے. آقا نے فرمایا اس پر لعنت ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی 128ویں آیات میں فرما دیا کہ رشوت اسلام میں حرام ہے. قانون سے رشوت ختم نہیں ہوگی, قانون بنانے سے میرے انا رشوت ختم نہیں ہوگی, قانون سے نہیں ختم ہوگی. اگر رشوت کا خاتمہ کرنا ہے تو تم کو اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, قرآن کو حق ماننا پڑے گا. میں تم کو میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے, ارے تم قانون وانون کی بات چھوڑو. اسد الدین اویسی تم کو قرآن کی ایک کاپی دے گا, سورہ بقرہ کو پڑھ لو. تمہارا اللہ اگر تم کو ہدایت دینا چاہے گا تو یقیناً اللہ تم کو ہدایت دے دے گا. قانون سے برائی کا خاتمہ ضرور ہے, مگر جڑ پیڑ سے برائی کو نکالنا تو کیسے؟ جڑ پیڑ سے. دنیا کی کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس نے کہا کہ رشوت حرام ہے. چیلنج ہے میرا آج. دنیا کا کوئی ایسا مذہبی قائد نہیں ہے جس نے 1400 سال پہلے کہا کہ اللہ کی لعنت اس پہ ہے جو رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے. اور پھر مجھے یہاں پر ذرا یہ بولنے دیجئے, ہم مرے تو کوئی بھوک ہڑتال نہیں, گولیاں چلی یہ مکہ مسجد کے پاس بم بلاسٹ کے بعد تو کوئی بھوک ہڑتال نہیں. گجرات میں ہمارے بچے جیلوں میں سڑے رہے, آج بھی سڑ رہے, کوئی بھوک ہڑتال نہیں. 6,500 سرزمین گجرات پر میرا قتل ہوا تو کوئی بھوک ہڑتال نہیں. بابری مسجد شہید ہو گئی, کوئی بھوک ہڑتال نہیں. گوکل لمبنی مکہ مسجد کے بلاسٹ کے بعد میرے بچے جیلوں میں گئے, پولیس ماری ان کو, پیٹی ان کو. قومی اقلیتی کمیشن فات میں سفارشات بھی جا رہی ہے, مگر کوئی بھوک ہڑتال نہیں. ہم یقیناً مانتے ہیں اس بات کو کہ کرپشن غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے,
پاسپورٹ بنانا ہے تو 3,000 روپے ہونا, پاسپورٹ کے لیے پولیس کا سرٹیفکیٹ ہونا 1,000 روپے ہونا, آدھار کارڈ بنانا ہے, ہمارے لوگ بھی اس میں آدھار کارڈ بنانا ہے 800 روپے لاؤ, راشن کارڈ بنانا ہے 3,000 روپے لاؤ, پولیس میں FIR نکلنا ہے جی وہاں پر پولیس اسٹیشن میں حضرت پولیس کی ہاتھ کو گرم کرنا ہے 2,000 روپے لاؤ, چوری ہو گئی, چوری کا سامان مل گیا, ارے وہ ہم کو واپس کرو, نہیں تم کتنا دیتے ہم کو یہ تو بتاؤ. پریشان ہیں. یقیناً رشوت کا خاتمہ ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ذرا 2 منٹ, جو سب کو خاموش بیٹھنے کے لیے بول رہے وہ خود خاموش بیٹھ جائے. اب کوئی آواز نہیں آنا میرے کو. یہ بھی ایک قسم کی پریشانی. آنےسٹ ہونا, آنےسٹ ہونا. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ سب آنےسٹ ہیں, مگر تمام کے تمام انٹیلیکچوئل ڈس آنےسٹ ہیں. بولا کیسے؟ وہ اس لیے کہ تم آنےسٹ ہو, مگر میرے معاملے میں تمام کے تمام چور اور بٹے باز, تمام کے تمام انٹیلیکچولی ڈس آنےسٹ. یقیناً قانون بننا چاہیے, مگر قانون میں عدلیہ کو نہیں لانا چاہیے. عدلیہ نہیں آ سکتی اس قانون میں. ہندوستان کے دستور کی بنیاد سپریشن آف پاورز پر ہے کہ ایک طرف ایگزیکیوٹو, اسمبلی, پارلیمان, دوسری طرف عدلیہ. کوئی ان تینوں کو نہیں لا سکتا. سپریشن آف پاورز میں فرق نہیں آنا چاہیے. اور آج تو بلی تھیلے سے باہر آئی گئی. آج بی جے پی نے کہہ دیا منا کی تائید کرتے. معلوم ہو گیا ساری دنیا کو کہ ہم جو کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک منچلے کی, ایک فنڈامنٹلسٹ کی آواز ہے. مجھے کسی نے دلی میں کہا, جب میں نے بات کہی تو کہا کہ آپ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہر چیز میں بال کی کھال نکالتے. میں نے کہا کیا کروں, تم لوگ ہم کو سکھائیے. ہم دودھ کے جلے ہیں, چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتے. یقیناً کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے, مگر دنیا والوں پہلے اخلاق کی تعلیم کا آغاز کرو. بتاؤ بچوں کو کہ کرپشن غلط ہے, رشوت غلط ہے, یہ چوری ہے. تعلیمی نصاب میں تبدیلی لاؤ. ایک زمانہ تھا جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جس وقت سلطنت آصفیہ تھی تو اخلاقیات کا ایک مذہب ہوتا تھا, ایک سبجیکٹ ہوتا تھا. آج کہاں گیا وہ؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں تربیت دی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, جہاں پر بات چوری کی آئی, ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کفن چراتا تھا اور چوری کرتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک کھجور کے, 2 کھجور کے درخت کو دیکھا. ایک میں کھجور ہے, ایک میں نہیں ہے. ایک پرندہ آتا ہے, آ کر کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے, جہاں پر کھجور ہے کھجور توڑتا ہے اور سوکھے ہوئے کھجور کے درخت پر جا کر بیٹھتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس سوکھے ہوئے درخت پر ایک نابینا سانپ تھا اور وہ پرندہ اس کو کھلا رہا تھا. اس بزرگ نے ایک دل میں خیال کیا کہ یا اللہ, تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ سانپ کو مار دو, اور تو اس پرندے کے ذریعے اس کو غذا دے رہا ہے. میں آقا کا امتی ہوں اور تو مجھے ڈاکہ زنی کے راستے پر ڈال دیا. آواز آئی کہ میرے بندے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا. وہ فوراً اپنی تلوار کو توڑتے ہیں اور پکارتے ہوئے جاتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کی, میں نے توبہ کی, میں نے توبہ کی, میں نے توبہ کی. تو آواز آئی کہ ہم نے قبول کی, ہم نے قبول.
ان کے تمام ساتھیوں کو جب کہا تو وہ بھی توبہ کیے. اور جب مکے کو راستے میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک جھوپڑی ملتی ہے. ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا یہ فلاں شخص ہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرے بچے کے کپڑے ہیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا. آقا نے فرمایا کہ میرا ایک غلام آ رہا ہے, اس کو کپڑے دے دینا. یہ عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھو اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے. مگر جو تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ توبہ کرو, توبہ کرو. ایک اور گناہ, ماں باپ کی نافرمانی. آپ لوگ بیٹھنے تیار ہیں یا بارش کی طرح تقریر ختم کر دوں؟ تیار ہے نا؟ ہاں, آپ لوگ تو آرام سے ہیں الحمدللہ. ہمارے مخالفین بیٹھ کے ٹیپ کر رہے, وہ بھی آرام سے ہی نہیں معلوم میرے کو. یہ عجیب و غریب نسل. یعنی اللہ قرآن میں فرمانا کہ دنیا میں فساد مت برپا کرو منافقین سے. تم دنیا میں فساد مت کرو. تو منافقین کہتے نہیں اللہ فساد نہیں کرے, اصلاح کر رہے. یعنی یہ جو لوگ آج اس پڑھتے ہوئے بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور منافق مسجد کے باہر ہے. اور آقا کی حدیث ہے کہ مسجد ہے, آقا ہے, اور آقا صفوں سے کہہ رہے ہیں کہ اخرج فإنک منافق, اخرج فإنک منافق, نکل منافق نکل. تو یہ منافق مسجد کے باہر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو مسجد سے باہر کرے اور منافق مسجد میں آ جائے. یہ صبح قیامت تک نہیں ہونے والا ہے, نہیں ہونے والا ہے. ان جلسوں کی بنیاد ایک مرد مجاہد عبد الواحد اویسی نے کی. میں نہیں رہوں گا, اسد الدین اویسی زمین کی غذا بن جائے گا. مگر صبح قیامت تک جلسے یوم القرآن مکہ مسجد میں ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. ارے مت کرو, فساد برپا مت کرو. بولتے نہیں اصلاح کر رہے. میں جانتا ہوں تم کس کی اصلاح پر کر رہے ہو. استاد کے شاگرد تمہارے استاد تو جیل میں ہے. اللہ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا, ملعون کو, شیطان کو. کہیں آپ عورت کو سمجھیں گے جیل میں نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, گناہ جو اس کی بات کر رہا تھا, ماں باپ کی نافرمانی. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دارالسلام پر جو ضعیف لوگ آ کر میرے سامنے مجلس کے دفتر میں ٹھہر کر جب کہتے ہیں کہ ہم سے برا سلوک کیا جا رہا ہے, مائیں آ کر کہتی ہیں کہ میں بیوہ ہو گئی بابا, بچہ کھانے کو نہیں دیتا, گھر میں مجھے آیا کی طرح کام کرواتے, کھانے کو بھی نہیں دیتا, ذرا میری تم مدد کر سکتے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, کیا دن ہے یہ. وہ ماں جو تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی, جو تمہارے لیے مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا, تمہارے لیے تکالیف اٹھائی. جب تم چھوٹے تھے تو کئی رات تمہاری اور میری ماں نے رات بھر جاگ کر تم کو سلانے کی کوشش کی, اور آج جب وہ ماں ضعیف ہو گئی تو تم اس طرح کا برتاؤ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایسا کرتے ہیں. لعنت ہے ان لوگوں پر جو ان کے باپ زندہ ہیں اور باپ کی قیمت کو اور اہمیت کو نہیں جانتے. کبھی آ کر مجھ سے پوچھو کہ باپ کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ,
اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں باپ سے نرم رویہ اختیار کرو, ان کو اف مت بولو, وہ ضعیفی کو پہنچ چکے ہیں, ان سے نرم رویہ اختیار کرو. اور اللہ سورہ لقمان کی آیات کو جا کر پڑھو یہاں سے اٹھنے کے بعد, اگر میں غلط نہ کہوں تو آیت نمبر 13 یا 14 ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری بات کو مانو اور اپنے والدین کی بات کو مانو. سوچو عزیزان ملت کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات کو ہی مانو اور اپنے ماں باپ کی بات کو ہی مانو, یعنی اپنی بات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی بات سے جوڑ دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی 3 آیت ہیں جس میں دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا. اگر تم ایک بات نہیں کرتے, ایک کام نہیں کرتے تو تم کو کسی کا اجر نہیں ملتا. اور مثال دیتے ہیں ان 3 آیات کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ کی اطاعت فرما بردار بن گئے اور رسول کی اطاعت نہیں کرے تو تم کو کوئی اجر نہیں. پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے نماز پڑھو اور زکات دو. اگر تم نماز پڑھتے زکات نہیں دیتے تو تمہاری نماز سے کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری بات کو مانو اور اپنی ماں باپ کی بات کو مانو. تم اللہ کی بات کو اگر مان لیے, بڑے اپنے آپ کو سورما سمجھے کہ میں تہجد گزار ہوں, مگر تمہاری ماں تمہارے گھر میں ایک آیا کی طرح کوٹھری میں پڑی ہے, تو یاد رکھو تمہاری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, تمہاری عبادت کی اللہ کی ضرورت نہیں. اور بخاری کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شرک کے بعد گناہ کبیرہ ماں باپ کی نافرمانی. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک اور گناہ ہے جس سے توبہ کرنا ہے. توبہ کرنا ہے تکبر سے. کس سے؟ تکبر سے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انفال میں کہ تکبر کرنے والوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ کے پاس ان کی اہمیت نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ذرہ برابر. مسند امام احمد کی حدیث شریف ہے کہ ایک بار جنت اور دوزخ میں جہنم میں بحث ہوئی. جنت نے کہا کہ میرے پاس مظلوم غریب گرے پڑے لوگ آتے, تو جہنم میں کہا میرے پاس زبردست اور متکبر لوگ آتے. تو کیا تم زبردست اور متکبر یہ سمجھ رہے ہو کہ تکبر تم کو کہاں پر لے کر جائے گا؟ تکبر تم کو دوزخ میں لے کر جائے گا. تکبر تم کو دوزخ میں لے کر جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تم کو آ کر کوئی خبر دے کہ فلاں جگہ پر, مثال کے طور پر اشاروں میں بات کر رہا ہوں, کوئی آ کر خبر دے کہ کوئی مسجد کو توڑ رہا ہے, تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے خبر دینے والے کی تحقیق کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ خبر دینے والے کی تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ معاملہ کچھ اور تھا. اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے مسجد کھڑا کر دیے. اگر وہ کام افسر خاں کرتے تو شیطان کے شاگرد لکھتے جائیداد کو بچانے کو مسجد بنا لیے, مگر نہیں. اور پھر تحقیق کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ مسئلہ تو بہت پرانا ہے. تحقیق پر یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اوپر ظالموں کا پینٹ ہاؤس بھی ہے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک مسجد اور مسجد ہے. آپ پینٹ ہاؤس. تحقیق پر یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کے نام سے مسجد بنانا مگر مسجد کے چھت کے اوپر بکریاں رکھنا, لعنت ہے تم پر. اسی لیے ذلیل اور رسوا ہو گئے انشاءاللہ تعالی. تو کبھی کوئی خبر لا کر دیا تو تحقیق کرو.
اور کسی کی مجال نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جب تک مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ زندہ رکھے گا مسجد پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا. ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. متنگی کی مسجد ضلع میدک میں متنگی کی مسجد کو روڈ وائڈنگ میں توڑا گیا تو کون کس کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے؟ مجلس کے اراکین اسمبلی کے اوپر. ارے ہم کس سے بھی ہمارا کوئی نقصان کرا ہوگا مگر مسجد تو اللہ کی ہے نا. اس کی نیت کچھ اور ہوگی کہ میرے جائیداد کو بچانے کے لیے کیا ہوگا مگر مسجد تو ہے. وہ جواب دے گا اللہ کے پاس مگر مسجد کو بچانا. عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. چوری کے بارے میں کہا لوگ چوریاں کرتے ہیں رزق کے لیے. کہ رزق نہیں ہے رزق کے لیے کرنا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ عزیزان ملت اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اگر میں غلط نہ کہوں تو لکھتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لکھتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ آقا کی امت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کو پر لگائے گا اللہ اور ان پروں کے ذریعے جنت میں جائیں گے سیدھا جنت میں جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم سے حساب کتاب ہوا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے حساب کتاب کو نہیں دیکھا. فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پولے صراط کو عبور کر کے آئے؟ تو نیک بندے کہیں گے کہ ہم کو پولے صراط نہیں معلوم کیا ہے. فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے اللہ کی رحمت اور رحمت کو دیکھا. فرشتے پوچھیں گے کہ تم کو اللہ کا واسطہ بتاؤ تمہارے ایسے کون سے اعمال تھے جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر سے تم کو سیدھے جنت میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا صرف دو چیزیں ہم برابری سے کرتے تھے. فرشتے پوچھتے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ عرض کریں گے کہ ہم کھلم کھلا گناہ کرنا دور کی بات ہم جب اپنے گھر میں اکیلے رہتے تو بھی گناہ نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اللہ جو ہم کو قلیل رزق دیا جو تھوڑا رزق دیا ہم اس سے اللہ سے راضی ہو جاتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ ہم کو سیدھا خبر سے پر لگا کر جنت میں پہنچا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی رزق سے راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا. تو دنیا کے غریبوں جو پریشان حال ہیں جو دن میں ایک مرتبہ کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تم کو رسول اللہ خوشخبری دے رہے ہیں. تم کو آقا خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ سلوک کرے گا بشرطے کہ تم راضی ہو جاؤ اللہ سے. تم راضی ہو جاؤ اللہ سے. اور یاد رکھو مسلمانوں اللہ کی رضا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضا ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج قرآن کریم میں توبہ کا دروازہ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 جا کر پڑھو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ توبہ کیے ایمان لائے اچھے کام کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے. اور اس آیات کے سلسلے میں حدیث شریف آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء پڑھ کر نکلتے ہیں. راستے میں آپ ایک عورت سے ملاقات ہوتی ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ ابو ہریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ پوچھتے ہیں کیا گناہ ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو ہلاک کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو ہلاک ہوئی اس بچے کو ہلاک کیا تیری توبہ نہیں تیری مغفرت نہیں. عورت وہ سن کر بے ہوش ہو جاتی.
حضرت ابو ہریرہ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ ہمارے درمیان میں تو آقا ہیں، میں نے تو اس کو توبہ عدم توبہ کی طرف راغب کر دیا. جا کر ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو ہلاک ہوا، اس عورت کو ہلاک کیا. کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کیے، ایمان لائے، اچھی زندگی گزارے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اور جیسے ہی آپ نے سنا، آپ دیوانہ وار اس عورت کی تلاش میں پھرنا شروع کر دیے. تو بچوں نے کہا کہ ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے. جب وہ عورت ملی تو اس سے کہا کہ تم کو خوشخبری ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت نے خوشی کے عالم میں کہا کہ ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے جو میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ دیتی ہوں. تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور صاحب استطاعت ہیں، تو وہ کوئی چیز کا صدقہ نے علماء کرام نے فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں، ہم اپنی جماعت سے وابستہ رہیں. لوگ بلند بانگ دعوے کرتے رہیں گے، لوگ ہم کو توڑنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جماعت سے وابستہ رہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے طفیل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدی کی مغفرت فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا مالک یوم الدین، یا ارحم الراحمین، یا ستار یا غفار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ، دنیا کے جس کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ، تو مالک یوم الدین ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو حی قیوم ہے. یا اللہ، تو ہم کو شرک کے گناہ سے بچا لے. یا اللہ، تو ہم کو شرک جیسے بڑے گناہ سے بچا لے. یا اللہ، ہماری عبادت میں ریاکاری نہ ہو. یا اللہ، ہم کو نیک توفیق دے کہ ہماری عبادت میں ریاکاری نہ ہو. یا اللہ، ہم کو قرآن اور سنت کے تیرے حبیب کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. رب العالمین، تو ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ستار، یا غفار. یا اللہ، ہم زندہ رہیں تو غازیوں کی زندگی گزاریں. اگر ہم کو موت آئے تو شہید کی موت آئے. یا اللہ، ہم سے ایسے اعمال کرا، نیک اعمال کروا یا رب العالمین کہ حشر کے میدان میں ہماری مائیں ہم سے شرمندہ نہ ہو جائیں. یا اللہ، ہم تمام کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.